بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کی 13ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، پچھلی اقساط میں آپ نے جانا کہ کس طرح جمال بھائی اور ظہیر شیخ کوتوالی تھانے سے فرار ہونے کے بعد تیز رفتاری کے ساتھ دلی کی گنجان گلیوں میں سے ہوتے ہوئے جھاڑیوں اور اونچے نیچے ٹیلوں والی زمین پر پہنچے، جہاں پہنچ کر ظہیر شیخ نے جمال بھائی کو بتایا کہ ہم اس وقت روہتک روڈ پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے سیدھا ہمیں بٹھنڈا کی گاڑی ملے گی۔ اس کے بعد ظہیر شیخ نے جمال بھائی کو بٹھنڈا میں موجود اپنے یار بکرم سنگھ جیت کے بارے میں بتایا، جہاں ظہیر شیخ پناہ لینے کا سوچ رہا تھا۔ جمال بھائی نے بھی اپنے لیے وہاں گنجائش پیدا کرنے کا کہا۔ پھر دونوں میں یہ طے پایا کہ وہ دونوں الگ الگ سفر کرتے ہوئے دلی کے قریبی علاقے فتح آباد تک جائیں گے اور پھر وہاں سے ایک ہی گاڑی میں لیکن الگ الگ سفر کرتے ہوئے بٹھنڈا پہنچیں گے۔ فتح آباد کے ایک چھوٹے سے چھپرا ہوٹل میں دونوں نے الگ الگ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ آگے کے واقعات جانتے ہیں جمال بھائی کی زبانی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم فاصلہ رکھ کر چلتے ہوئے اڈے پر پہنچے ہی تھے کہ سرسا سے ہو کر بٹھنڈا جانے والی ایک بس وہاں پہنچ گئی۔ ہم دونوں باری باری بس میں سوار ہوئے۔ ہماری خوش قسمتی ہمیں بآسانی سیٹیں مل گئیں۔ میں گاڑی کے وسطی حصے میں تھا جبکہ ظہیر کی نشست آخری حصے میں تھی۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد بس منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں بہت محتاط تھا لیکن دوپہر کے وقت قریب فتح آباد پہنچنے تک کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اب میں خود کو خاصا مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ ظہیر کی دلی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی لگ رہی تھی۔ وہاں دوپہر کا کھانا ہم نے الگ الگ لیکن قریب بیٹھ کر کھایا اور چوری چھپے باتیں بھی کرتے رہے۔ ظہیر نے بتایا کہ اب لگ بھگ 70 میل کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ امید ہے کہ ہم سورج غروب ہونے تک بٹھنڈا پہنچ جائیں گے۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کا جگری یار بکرم سنگھ بٹھنڈا کے علاقے کرتار بستی میں ایک نو تعمیر شدہ حویلی میں رہتا ہے، جبکہ بٹھنڈا سے لگ بھگ 6-7 میل کے فاصلے پر بھاگو بستی کے قریب اس کی بہت بڑی زرعی اراضی ہے۔ ظہیر کے اندازے کے برعکس ہم رات کے پہلے پہر کہیں بٹھنڈا کے بس اڈے پر اترے۔ یہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا پھیلتا ہوا قصبہ نما شہر مجھے پہلی نظر میں ہی بہت پرسکون لیکن زندگی سے بھرپور لگا۔ عام دیہی علاقوں کے برعکس بازاروں اور گلی کوچوں میں ابھی تک دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ خصوصاً کھانے پینے کی دکانوں پر خاصا ہجوم دکھائی دیا۔ ظہیر اب بہت خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ہلکا پھلکا مذاق بھی چل رہا تھا۔ جب اس نے بتایا کہ ہم بکرم سنگھ کی حویلی کے قریب پہنچ گئے ہیں تو اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، یار ظہیر، کیا تمہارے دوست پر میری اصل شناخت ظاہر کرنا مناسب ہوگا؟ کہیں وہ مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ بہرحال یہاں کے اکثر باشندوں کی نظر میں دشمن ملک سے میرا تعلق ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ میرا خیال ہے مسئلہ تو کوئی نہیں، آخر وہ میرے جیسے ہند سرکار کے باغی کو بھی تو کھلے دل سے خوش آمدید کہتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اس کے پاس پناہ حاصل کر چکا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دلی کا رہنے والا مسلمان دوست کہہ دوں گا۔ میرے خیال میں یہی مناسب رہے گا، میں نے کہا۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک عالی شان 3 منزلہ حویلی کے بلند دروازے پر کھڑے تھے۔ ہم دستک دینے ہی والے تھے کہ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی 2 ہٹے کٹے سکھ نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں میں موجود 12 بور کی شاٹ گنوں سے ہمیں اپنے نشانے پر لے لیا۔ میری تشویش بھانپ کر ظہیر نے ہاتھ کے اشارے سے
مجھے اطمینان دلایا اور دونوں بندوق برداروں سے مخاطب ہوا، سردار بکرم سنگھ کو بتاؤ کہ ان کا دوست جے رام آیا ہے۔ ظہیر کی بات سن کر بندوق برداروں کے بگڑے تیوروں میں کچھ نرمی آئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، پر سردار جی تے زمینہ وال گئے ہوئے نے۔ ظہیر کے چہرے پر مایوسی جھلکی، لیکن اس نے فوراً کہا، اچھا تم بھائی بلوندر سنگھ کو اطلاع دے دو کہ دلی سے جے رام آئے ہیں۔ یہ سن کر ان دونوں کے چہرے سے رہی سہی جارحیت بھی رخصت ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے اسبات میں گردن ہلائی اور حویلی میں چلا گیا۔ اس دوران دوسرے سرما نے بھی اپنی بندوق جھکا لی تھی۔ اس نے خفت مٹانے کے لیے کہا، کی کریے پا جی، سانو ہوشیار رہنا پیندا ہے۔ سردار جی دے دشمناں دی کوئی تھوڑ نہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لگ بھگ 6.5 فٹ قد اور 3 من سے زائد وزن کا بھاری بھرکم سردار دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر موجود داڑھی بھی کچھ زیادہ ہی گھنی تھی، بغل میں کرپان لٹک رہی تھی۔ وہ بے تکلفی سے ظہیر سے لپٹ گیا، معاف کرنا جے رام بھائیا، یہ بندے تمہارے کو پہچانتے نہیں۔ تم نے چکر بھی تو بہت دنوں بعد لگایا ہے سرکار۔ لہجے سے قطع نظر اس کی ہندی یا اردو خاصی معقول تھی۔ ظہیر کے حوالے سے اس کی گرمجوشی دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ ہم دونوں کو ساتھ لے کر ایک بڑی سی بیٹھک میں پہنچا اور آرام دہ نشستوں پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ سخت سردی کے بعد وہاں کی گرمائش بہت اچھی لگی۔ سردار بکرم جی کا کب تک شہر واپسی کا پروگرام ہے؟ ظہیر نے پوچھا۔ سردار بکرم جی پرسوں گئے ہیں جی، گھر سے بلاوا آیا تھا، سردارنی نو تپ چڑھا ہوا تھا۔ اوہ، ہم تو ان سے ایک ضروری کام سے ملنے آئے تھے، ظہیر نے کہا، اس کے لہجے کی فکر بھانپ کر۔ بلوندر سنگھ نے اس کا حوصلہ بڑھایا، تو مل لینا بادشاہو، ہو سکتا ہے سویرے تک آ جائے، ایک آدھ دن اور لگ سکتا ہے، تسی جب تک سانو خدمت دا موقع دو۔ ہاں، ان کے آنے تک تو ہمیں یہیں رکنا پڑے گا، ان سے ملاقات ضروری ہے، ظہیر نے کہا۔ بلوندر کے پوچھنے پر اس نے مجھے اپنا جگری یار جگدیش شرما بتایا اور مجھے یونیورسٹی کا طالب علم ظاہر کیا، جو گھومنے پھرنے کے لیے اس کے ساتھ بٹھنڈا آیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد نہایت لذیذ کھانے سے ہماری توازہ کی گئی، تاہم گوشت سے بنی کوئی چیز کھانے میں شامل نہیں تھی۔ اس کے بعد ہمیں عمدگی سے آراستہ کیے گئے ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں راحت بخش گرمائش والے بستر ہمارے منتظر تھے۔ بلوندر سنگھ صبح ملاقات کا کہہ کر رخصت ہو گیا۔ ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک خادم گرما گرم گاڑے دودھ کے 2 بڑے بڑے گلاس لے آیا، جن میں پستے بادام کی بھرمار تھی۔ لذیذ دودھ پیتے ہوئے میں اپنے میزبانوں کی مہمان نوازی کو سراہنے پر مجبور ہو گیا۔ ساتھ ہی حویلی میں ظہیر کے احترام کا ادراک بھی ہوا۔ خادم کے رخصت ہوتے ہی ظہیر نے دروازہ بند کر دیا، تاہم اندر سے کنڈی نہیں لگائی۔ تبھی میں نے کئی گھنٹوں سے دل میں چھپا اشتیاق ظہیر پر ظاہر کر دیا۔ بکرم سنگھ سے اتنی گہری دوستی کیسے ہوئی کہ وہ اس کی اپنے ملک سے باغیانہ سرگرمیوں کو بھی خاطر میں لانے کو تیار نہیں؟ یہ لمبی کہانی ہے جمال بھائی۔ دراصل بکرم برسوں سے اپنے کھیتوں میں کاشت ہونے والی گندم کی بھاری مقدار ہمارے علاقے کے سب سے بڑے آڑتی رگھوناتھ شرما کو سپلائی کرتا رہا۔ بہت خوب، میں نے استفہامیہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ چند سال پہلے یہ کاروباری معاملات نئے سرے سے طے کرنے کے لیے کشتواڑ پہنچا۔ وہاں رگھوناتھ جی نے انہیں خوبصورت قدرتی نظاروں سے بھرپور علاقے کی سیر کرانے کی ذمہ داری مجھے سونپی۔ میں انہیں 2 دن تک رگھوناتھ جی کی جیپ پر وروان اور مروا کی حسین وادیوں میں سرسبز جھیلوں، سبزہ زاروں، آبشاروں کی سیر کراتا رہا۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ جیسے ذہن کی آنکھ سے سارے منظر دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے درمیان میں مداخلت نہیں۔ ایک روز میں انہیں قصبے کے ساتھ بہنے والے دریائے چناب پر بنے لکڑی کے پل سے گزار کر چلگوزے اور اخروٹ کے گھنے پھودہ جنگل میں لے گیا، اور پھر قصبے میں واپس آنے پر ان کی فرمائش کے مطابق کئی سیر بھنے ہوئے چلگوزے اور اعلیٰ ترین اخروٹ انتہائی سستے داموں انہیں خریدوائے۔ یہ دونوں میوے ہمارے علاقے کی سوغات ہیں۔
اچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر تھوڑا انتظار کرنے کے بعد پوچھا۔ اس کے لبوں پر ایک من موہنی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہم دونوں میں اچھی خاصی ہم آہنگی پیدا ہو گئی تھی، لیکن گہری دوستی کا سبب ایک ایسا واقعہ بنا جس میں بکرم سنگھ لگ بھگ موت کے منہ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے شاید خیالات یکجا کرنے کے لیے خاموش ہوا۔ اس بار میں نے اسے خود بات آگے بڑھانے کا موقع دیا۔ ایک سپہر رگھوناتھ جی پریشانی کے عالم میں میرے گھر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ صبح 8 بجے کے قریب بکرم اس کی جیپ لے کر تنہا گھومنے نکلا تھا۔ اسے دوپہر کے کھانے پر واپس آنا تھا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ ان حالات کو یاد کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس نے بات آگے بڑھائی۔ اصل خطرناک بات یہ تھی کہ موسم کے تیور خراب ہو رہے تھے اور کسی وقت بھی موسلا دھار بارش شروع ہو سکتی تھی۔ ایسے موسم میں تو ہم پہاڑی بھی گھر سے نکلنے سے گریز کرتے ہیں۔ بکرم جیسے میدانی علاقے کے شہری کے لیے تو گھنٹہ بھر بھی گھنے جنگلوں میں رکنا مصیبت بن جاتا۔ ہمیں ڈر تھا کہ وہ راستہ بھٹک کر کہیں دور نہ نکل گیا ہو۔ ظہیر شاید میرا اشتیاق بھانپ کر لطف اندوز ہونے کے لیے خاموش ہوا تھا، لیکن میں جان گیا تھا کہ اس سے بھی واقعہ سنانے میں مزہ آ رہا ہے۔ جب میں نے اس سے بات آگے بڑھانے کا مطالبہ نہ کیا تو وہ خود ہی بتانے لگا۔ میں نے رگھوناتھ جی کی بھاری بھرکم موٹر سائیکل لی اور بکرم سنگھ کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ یقین سے کہنا مشکل ہے کہ میں نے تیز بارش میں خطرناک پہاڑی راستوں پر کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا۔ کئی بار کھائیوں میں گرنے سے بال بچا۔ اوپر سے شام ڈھلنے کے قریب تھی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، لیکن بکرم کی خوش قسمتی کہ میں عین اس وقت اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا جب وہ اپنی خراب جیپ کو چھوڑ کر ایک ایسی پگڈنڈی پر روانہ ہونے والا تھا جو انہیں سیدھی ایسے گھنے جنگل میں لے جاتی جہاں اکثر 20,000 فٹ بلند پہاڑی سلسلے ننکن سے خوراک کی تلاش میں اترنے والے ریچھ اور برفانی تیندوے گھومتے پائے جاتے تھے۔ اوہ، یعنی تم نے اسے یقینی موت سے بچا لیا، میں نے کہا۔ ہاں، وہ اپنی زندگی کی طرف سے پوری طرح مایوس ہو چکا تھا۔ بارش میں بھیگنے کے نتیجے میں لگنے والی سردی اور بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ مجھے اس صورتحال کا اندازہ تھا، لہٰذا میں کھانے کی کچھ چیزیں ساتھ لے کر گیا تھا، لیکن میں نے اسے موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر واپسی کا دشوار گزار سفر کرنے کے بعد ہی اسے پیٹ بھرنے کا موقع دیا۔ ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ ہمیں شام گہری ہونے سے پہلے گھنے جنگل سے نکل کر قصبے کو جانے والے کچے راستے پر پہنچنا تھا۔ ہم دونوں کی خوش قسمتی کہ ہم رات ہونے تک کسی نہ کسی طرح واپس لوٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس طرح یہ لکھ پتی رئیس تمہارا جگری یار بن گیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ہم نے آئندہ کئی دن ایک ساتھ گزارے۔ رگھوناتھ نے اس کے اکیلے قصبے سے باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس دوران ہم دونوں میں دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر میں اس کی دعوت پر 2-3 بار بٹھنڈا آیا اور اس کی زرعی اراضی پر بھی کافی وقت گزارا۔ میں نے اپنے ذہن میں دیر سے چکرانے والا سوال پوچھ لیا، اسے کب پتا چلا کہ تم کشمیری حریت پسندوں میں شامل ہو گئے ہو؟ اور اس کے بعد ہونے والی ملاقات میں اس کا رد عمل کیا تھا؟ میرے پہاڑوں پر روپوش ہونے کے بعد بکرم کشتواڑ آیا تھا، وہیں اسے میرے بارے میں معلوم ہوا۔ کچھ دن وہاں رکنے کے بعد یہ واپس پنجاب آ گیا۔ یہ سب مجھے اس وقت پتا چلا جب میں اپنے ساتھیوں کے لیے راشن لینے کے لیے ایک رات چوری چھپے اپنے ماموں کے گھر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بکرم کے لیے محبت بھری مسکراہٹ۔ بکرم میرے ماموں سے میرے گہرے تعلق سے اچھی طرح واقف تھے۔ میں ماموں کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ بکرم رازداری سے ان سے ملنے آیا تھا اور ایک بھاری رقم ان کے حوالے کر کے مجھ تک پہنچانے کی فرمائش کی تھی۔ اس نے ماموں کو یہ بھی کہا تھا کہ کوئی مالی ضرورت پیش آئے یا پناہ حاصل کرنے کے لیے بلا جھجک ظہیر اس کے پاس آ سکتا ہے، اور اس نے بعد میں اپنا وعدہ نبھا کر بھی دکھایا۔ البتہ وہ رازداری رکھنے کے لیے میری شناخت اپنے کارندوں سے ضرور پوشیدہ رکھتا ہے۔ یہ سب سن کر میرے ذہن کے گوشوں میں پنپنے والے خدشات
کافی حد تک دم توڑ گئے اور کئی دنوں بعد میں پہلی بار صحیح معنوں میں سکون کی نیند سو پایا۔ دوستو، ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔